السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، عزیز طلباء، آغاز کرتے ہیں ہم سیکنڈ ویک کے 5ویں لیکچر کا۔ الحمدللہ جو اسپیشل سلسلہ کل ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم نماز کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کل ہم نے ایک دفعہ ہم ایک نظر ریوائز کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے ثنا کا ترجمہ پڑھا تھا، لفظ بھی اور بامحاورہ بھی۔ اسی طرح ہم نے سورۃ فاتحہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مفہوم آنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے، تاکہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم کس ذات بابرکت، کس ذات کبریا، کس ذات کے بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، کس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے تو بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تصور کو جب ہم پریکٹیکل لائف میں لاتے ہیں، اپنی عملی لائف میں، زندگی میں لاتے ہیں، تو ہمارے تمام معاملات سدھر جاتے ہیں۔ تو اسی احساس کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس سب کو یاد کریں گے، اور اپنی جب بھی نماز پڑھیں گے تو معنی بھی ذہن میں ضرور لائیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے سامنے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ کے ذہن میں معنی ہوگا تو آپ کا خیال نماز کے علاوہ، نماز میں آپ کا دھیان کسی دائیں بائیں کہیں نہیں جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں اپنے سبق کا، کیونکہ آج ہم مختصر صورتیں پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد ہم صورتیں پڑھتے ہیں۔ تمام مسلمانوں پہ یہ لازم ہے کہ کم از کم ان کو آخری 10 مختصر صورتیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے روزمرہ کی نماز پڑھ سکیں۔ اور آج ہمارا اب ہم انشاءاللہ آج 3 صورتوں کا، مختصر صورتوں کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن کے بھی کئی لفظ کور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ نماز کے کئی لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن میں ہزاروں کی تعداد میں رپیٹ ہوئے، تو اس کا ہمیں ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں، قرآن کی فہم کے حوالے سے، قرآن کے سمجھنے کے حوالے سے کیا فضائل بیان ہوئے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ صاد میں، کتاب انزلناہ علیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب۔ ہم نے یہ کتاب، ایک کتاب ہے، ہم نے نازل کیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بڑی برکت والی ہے، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ تاکہ اہل عقل جو ہیں، شعور رکھنے والے جو ہیں، سمجھ رکھنے والے جو ہیں، وہ اس میں غور و فکر کریں اس کی آیتوں پہ، اور نصیحت پکڑیں، یعنی سبق حاصل کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے سورۃ قمر میں ارشاد ہے، یہ آیت جو ہے یہ 4 دفعہ اسی صورت میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ ایک تو سورۃ قمر میں یہ 17ویں آیت ہے، اس کے علاوہ 3 اور مقامات پہ یہ بیان ہوئی ہے۔ 22 نمبر آیت، اس کے بعد 32 نمبر آیت اور 40 نمبر آیت، ٹھیک ہے۔ اور 4 دفعہ آنے کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ یعنی یقیناً، یعنی تحقیق، البتہ تحقیق، ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، قرآن میں 4 مرتبہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، جس کا کلام ہے وہ خود یہ ذات بابرکت کہہ رہی ہے کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنی پہلی صورت کا، سب سے مختصر صورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ دیکھیں جب واو آ جاتی ہے، اس کے مختلف مطلب ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ کس چیز کی؟ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس چیز کی اہمیت کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
قسم والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے یعنی گزرتے ہوئے وقت کی۔ اس سے کچھ مفسرین نے، ترجمہ کرنے والوں نے عصر کا وقت بھی لیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، لفظی معنی آپ خود دیکھ لیجئے گا، تو ہم رواں میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بے شک بے شک بلا شبہ انسان ہے لفی خسر، البتہ ہے خسارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی کہ بے شک تمام انسانیت جو ہے وہ ہے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور نصیحت کی، تلقین کی، وصیت کی، بالحق حق بات کی، سچی بات کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، تاکید کی، تلقین کی، کس چیز کی؟ بے صبر یعنی کہ کس چیز کی؟ صبر کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، لیکن 4 افراد ایسے ہیں جو کہ خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ ایک تو وہ جو ایمان لائی، یعنی کہ جتنے ہم نے پڑھے تھے کہ جن جن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے، وہ عقائد جو ہم نے پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، جو ایمان لاتے ہیں، صحیح درست ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور دوسرے وہ جو کہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، نیک عمل کرنے والے، اور تیسرے وہ جو کہ دوسروں کو اچھی بات کی، سچی بات کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور آخری یہ کہ جو کہ صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبر کی خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی حکم کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ نصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ والفتح، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں نصر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نصرت، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد۔ اور فتح اس کے لفظ اس میں موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ رأیتا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور فتح حاصل ہوگی، آپ کیا دیکھیں گے؟ لوگوں کو، یہ ناسا لوگوں کو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، دیکھیں داخل کا لفظ اس میں موجود ہے، دال خیل لام، ٹھیک ہے۔ یدخلون کہ وہ سب داخل ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، افواجہ فوج در فوج، یعنی جوک در جوک، جھنڈ کے جھنڈ، یعنی گروہ کے گروہ، یعنی کہ بڑی تعداد میں جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، فتح حاصل ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے، بحمدی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اور بربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا، تو بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا۔ تیسری سورت جو ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ایک، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ یلد، اس نے کسی کو جنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں پیدا کیا، یعنی کہ اس سے کوئی بور نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن جس طرح ہم انسان سے اولاد ہوتی ہے اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ یولد، اور نہیں وہ خود جنا گیا، اور اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ یکن، اور وَلَمْ یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً، کفو کا مطلب یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم سر، اس جیسا، اس کے برابر، احد کوئی بھی، یعنی اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کا نہیں ہے، اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ختم ہوا، اس کے آخر میں ہم نے آج ایک مسنون دعا پڑھنی ہے۔ تو آج کی جو ہماری مسنون دعا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو، تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ کہنا سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور زبان سے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ان
باتوں پہ عمل کریں گے، نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔